اگر ایک کپل کی شادی ہوتی ہے اور بیوی کو شادی سے پہلے نہیں پتا، ٹوٹلی ارینج میرج ہے، کہ میرا ہونے والا شوہر شکی ہے، اب شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد پتہ چلتا ہے جناب بہت شک کرتے ہیں، اب پوری زندگی وہ کیسے گزارے گی؟ دیکھیے، شک ایک ہی وقت میں پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. کیسے؟ پازیٹیو بھی ہے جی، شک، پازیٹیو بھی ہے. کیسے؟ کیسے؟ کیونکہ جب تک شک نہیں ہوگا سائنٹیفک ایجادات نہیں ہوں گی. جب تک شک نہیں ہوگا تحقیقات نہیں ہوں گی. جب تک شک نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہیلدی ڈاؤٹ. ہیلدی ڈاؤٹ. اب پہلے تمہیں ہیلدی ڈاؤٹ کو الگ کرنا ہے، نیگیٹو ڈاؤٹ کو الگ کر دینا پہلے ہے. ہیلدی ڈاؤٹ کے بارے میں بتائیں. پہلے ہیلدی ڈاؤٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہیلدی ڈاؤٹ وہ ہے جو کارل سیگان کی کتاب میں اس نے لکھا کہ ہیلدی ڈاؤٹ ہی کائنات کے راز کھولتا ہے. نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. اس کے پیچھے ہیلدی ڈاؤٹ ہی ہے. جب مجھے ضرورت پڑی، جب مجھے شک ہوا، موجودہ نظام، موجودہ گیجٹس، موجودہ ٹیکنالوجی میری ہیلپ نہیں کر رہی، مجھے شک ہوا مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں نے ایک نئی چیز ایجاد کر دی. سو اٹ از ویری ہیلدی. اسی طرح سے اگر میں شک نہیں کروں گا تو میں مختلف طرح کی ایجادات کے ساتھ ساتھ جو تھیوریز ہیں، پھر تو وہی تھیوریز چلیں گی جو 1800، 1900، 1700 میں چلتی تھیں. جب میں ان تھیوریز کے اوپر پوائنٹ اٹھاتا ہوں، تنقید کرتا ہوں، شک کرتا ہوں، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ 17ویں، 18ویں، 19ویں صدی کے ان سوچ، مائنڈ سیٹ، ٹیکنالوجی اور اسکل کے ساتھ آپ 21ویں صدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ شک کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. آج کا انسان تبدیل ہو چکا ہے. اس انسان کو آپ، جیسے ہمارے بزرگ کہتے ہیں، آپ کو بھی کہتے ہوں گے، او جی آپ وہ نہیں ہیں جو ہمارے بزرگ تھے. ہمیں کہا جاتا ہے جی ہمارے ٹیچر ایسے تھے. ہم کیسے پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں، تمہیں کیا پتا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جیسے میرے اسلاف تھے ویسا تو نہیں میں، مجھ سا بھی مگر یہاں کون رہا ہے. اگر کوئی میرے جیسا پہلے تھا تو خالق کائنات نے مجھے کیوں بنایا؟ اس کا مطلب میں بھی یونیک ہوں بہت. وہ اپنے طور پہ یونیک تھے، میں اپنے طور پہ یونیک ہوں. وہ جس صدی میں تھے وہاں بہت بڑے انسان تھے. آج وہ اس صدی سے زندہ کر کے اس صدی میں لایا جائے تو ایبسولیٹ متروک ہو جائیں، وہ ختم ہو جائیں، وہ آگے ہی نہ چل سکیں. سو ہر دور کا ایک اپنا شک ہے، اس شک کا ایک اپنا سٹائل ہے، اس سٹائل کی ایک اپنی کوپنگ ہے، اس کوپنگ کی ایک اپنی انوینشن ہے اور ضرورت ہے. سو ہیلدی شک جو ہے وہ ہمیں بہت آگے لے کے جاتا ہے، ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. مولانا رومی کہتے ہیں شک کے ذریعے تم سچائی تک پہنچ سکتے ہو. اگر مجھے ڈاؤٹ نہ ہو رب کی ذات ہے، اگر مجھے ڈاؤٹ نہ ہو روز قیامت ہوگا، اگر مجھے ڈاؤٹ نہ ہو فرشتے ہیں، اگر مجھے ڈاؤٹ نہ ہو کل میرا حساب ہوگا، تو کیا میں اور آپ کوئی نیکی کریں گے، اچھائی کریں گے، بھلائی کریں گے؟ یہ ڈاؤٹ ہے جو میرے اندر جب پیدا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نماز پڑھ لو، یہ نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤں. یہ میرے اندر شک ہے جو مجھے کہتا ہے غریب کے اوپر ظلم نہ کرو، اللہ پکڑ لے گا. یہ میرا شک ہے جو مجھے کہتا ہے یتیم کا مال نہ کھاؤ ورنہ اللہ سزا دے گا. سو سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے، اعتماد کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. کیسے؟ مولانا رومی کی حکایت ہے بڑی خوبصورت. کوئی شخص پانی پی رہا تھا دریا سے، مولانا رومی کھڑے تھے. کہتا ہے مولانا دریا کا پانی میری پیاس بجھا دے گا؟ شک ہے نا، دریا کا پانی میری پیاس بجھا دے گا؟ کیا اچھا جواب دیا مولانا نے. کہنے لگے نہیں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے دریا کا پانی پیاس نہیں بجھاتا، تمہارے اندر کا اعتماد پیاس بجھاتا ہے. جب تمہیں یہ اعتماد ہو یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے کام ہو جائے گا تب ہوتا ہے. جب تم شک میں کرو گے کبھی بھی نہیں ہوگا. سو یہ ہے ہیلدی شک. اچھا، شک کبھی کبھی الارم کا بھی کام کرتا ہے نا. بہت اچھی آپ نے بات کی. ہم جاتے ہیں تو ہمیں وائب آتی ہے وہاں نہیں جانا چاہیے، مجھے شک پڑ رہا ہے کچھ برا ہو جائے گا. گٹ فیلنگز. یس ایگزیکٹلی، سم ٹائمز ایسا ہو بھی جاتا ہے، آپ بچ جاتے ہو چیزوں سے. آپ نے لفظ بولا شک دماغ کا الارم ہے. میں اس سے اگلی بات کرنے لگا ہوں. شک دماغ کا اینٹی وائرس بھی ہے. اینٹی وائرس بھی ہے. اس لیے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا، تو جب شک کا اینٹی وائرس آپ چلاتے ہیں تو پھر اس شک کو دور کرنے کے لیے آپ تحقیق کرتے ہیں، آپ اس کے فیکٹس ڈھونڈتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. سو اس اینٹی وائرس، اس الارم کو بند بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنی بری چیز بھی نہیں ہے، لیکن جب اس کی کوئی گراؤنڈز نہ ہو، جب اس کے پیچھے کوئی فیکٹ نہ ہو، جب کوئی سمٹمز نہ ہو، تب شک کرنا بیجا شک، دیٹ از کالڈ بیڈ شک، جس کی آپ بات کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہے اور میں پریشان ہوں، یہ ایک غلط بات ہے. میں کسی ایسی بات کے اوپر شک کر رہا ہوں جس کی بظاہر کوئی ایویڈنس نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے مثال آغاز میں کی کہ ایک بیوی پر میاں یا میاں بیوی پر شک کر رہے ہیں. اب دیکھیے نا، اگر وہی میاں اسی وقت پہ وہی لباس پہن کر وہی خوشبو لگا کر باہر جاتا ہے تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہاں، اگر جب آپ کی شادی ہوئی تو میاں اور طرح کا تھا، 2 سال کے بعد آپ کے میاں کی عادتیں تبدیل ہونا شروع ہو، آپ کا شک جائز ہے، بنتا ہے شک کرنا آپ کا.
اچھا بیوی جب آئی تھی 2-3 سال اس کے بیہیویئر ڈفرینٹ تھا, 3 سال بعد بیوی کا بیہیویئر چینج ہو گیا, مرد کا شک کرنا بنتا ہے اس کے اوپر. بیٹی آپ کی پہلے دوپٹہ لے کر جاتی تھی, آج دوپٹہ بھی اٹھا کے پھینک دیا, کپڑے چھوٹے ہو گئے, میک اپ بڑھ گیا, شک کرنا بنتا ہے. کوئی وجوہات تو ہوں, کوئی بیک گراؤنڈ تو ہو, ایگزیکٹلی کوئی لاجک تو ہو اس کی, اور پھر اس لاجک کو یا اس بیک گراؤنڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ تحقیق کر لیں اس کے اوپر. لیکن جب ہم بلا وجہ کرتے ہیں, اسی کو ہم پیرانوائڈ کہتے ہیں, اسی کو ہم obsessive compulsive behavior کہتے ہیں. اب یہ علامت نہیں رہ گئی, کیفیت نہیں رہ گئی, اب یہ نفسیاتی مرض میں تبدیل ہو گئی ہے. وہ لوگ اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں شک کرنا. یعنی پیرانوائڈ کیا ہوگا کہ وہ یہاں بیٹھا کہے گا یہ اندھیرے میں لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں, سمیرا نے مجھے اس لیے بلایا کہ یہ میرے خلاف کچھ سوچ رہی ہے, میں باہر جاؤں یہ سب مجھے دیکھ کے ہنس رہے ہیں, میں گاڑی چلا رہا ہوں سارے مجھے دیکھ رہے ہیں, میری گاڑی جیلس ہو رہے ہیں, میں لباس پہنا یہ میرے لباس کو دیکھ رہے ہیں, یہ میری طرف ایسے دیکھ رہے ہیں, یہ میرے خلاف سازشیں کریں, یہ مجھے مار دیں گے. یہ پیرانوائڈ ہے, یہ ایکسٹریم شکل ہے شک کی. اب اس پیشنٹ کو جو پیرانوائڈ ہو چکا ہے, اب اس کو اب باتوں سے, گفتگو سے, تھیراپی سے ٹھیک نہیں کر سکتے. ہی اور شی نیڈز میڈیسن, مے بی سم ٹائم اب اس کو ہاسپٹل بھی داخل کروانا پڑتا ہے, کیونکہ شک کی وجہ سے بعض اوقات یہ اٹیک کر دیتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اسی لاہور میں جیل روڈ کے اوپر ایک ہاسپٹل ہے, اسے کہتے ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل فار سائیکیاٹرک ڈس آرڈرس. اسے عام زبان میں ہم پاگل خانہ کہہ دیتے ہیں. ہم ٹیکنیکلی اس کو پاگل خانہ نہیں کہتے, اس لیے میں نے آپ کو اس کا صحیح نام لیا. وہاں پر یونٹ بی میں میرے پاس ایک پیشنٹ ہے. اس پیشنٹ کو یہ شک ہے کہ وہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی ہے. حقیقی بتا رہا ہوں پیشنٹ, نام ان کا نہیں لیتا تاکہ ان کی آئیڈینٹی. انہوں نے اپنا لباس, گفتگو, باجا, انہوں نے وہ چادر, انہوں نے مونچھیں, انہوں نے بال, ہر چیز, جو ہی آپ انٹر ہوں گے پہلی دفعہ آپ دیکھ کے کہیں گے کہ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی یہاں کیا کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے 100% ڈٹو کر لیا ہوا اپنے آپ کو. اچھا پھر وہ باجا لیں گے, ایگزیکٹ اسی آواز میں گانا شروع کر دیں گے. آواز بھی ویسی ہے. میں کہتا ہوں جی آپ 100% آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے فرق بھی ہے کوئی ان دونوں میں, سوائے اس کے کہ ڈیفینیٹلی بہت بڑے استاد ہیں, اصل ہیں گانے, یہ ان کی نقل کر رہا ہے, پتہ چل جائے گا آپ کو, لیکن ابتدائی طور پہ آپ کو نہیں پتہ چلے گا. اب یہ ہے جس کو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیرانوائڈ. اور پھر کسی ایک لمحے بھی وہ آپ کو یقین نہیں ہونے دے گا کہ مجھے شک ہے یہ سچ نہیں ہے. وہ بلیو کر رہا ہے کہ جو میں ہوں یہی ہوں. جب اسے آپ کہیں گے یہ دیکھیں وہ تو میاں والی میں رہ رہے ہیں, یہ ان کا گھر ہے, یہ آج ہی ان کا پروگرام آیا, وہ کہے گا میں ہی کر کے آیا ہوں. اچھا اس حد تک. او مائی گاڈ. وہیں پر اسی یونٹ بی میں ہمارے پاس ایک سنجے دت بھی ہیں. اچھا شاہدرہ کے رہنے والے ہیں, ینگ بچہ ہے, شاہدرہ لاہور کے, انتہائی خوبصورت لڑکا, بال اسی طرح رکھے ہوئے, سنجے دت کی طرح شکل بنائی ہوئی ہے, اور وہ باقاعدہ ایکٹریس کے نام لے کے کہتے ہیں مجھ پہ عاشق ہیں, انہوں نے مجھے پالخانے داخل کروا دیا, وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھیں. اور وہ اچھا اس کے پیچھے جب بیک گراؤنڈ میں آپ جائیں کیا ہوا کہ آپ کی شکل ملتی ہے کسی سے, پیرنٹس کہنا شروع کر دیتے ہیں, محلے والے دوست, ایسے سنجے دت جیسا ہے, یہ تو عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی جیسا ہے. اب اس کے بعد کوئی آپ کو ٹراما آتا ہے, مثلا شاہدرہ والے بچے کی بات کرتے, اسے کیا ٹراما آیا, وہ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, وہ برادری سے باہر کی تھی, انہوں نے لڑکی کی شادی کسی اور جگہ پر کر دی. جب کسی اور جگہ پر کر دی تو اس کو شوق ہوا. اچھا شوق بھی وہ خود کہتا ہے کہ اس شوق سے بھی میں بھی باہر نکل آتا, بٹ ہوا کہ 1 سال بعد اس لڑکی کو وہاں سے ڈیورس ہو گئی. میں نے پھر رشتہ بھیجا, مجھے پھر ڈینائی کر دیا گیا. اس لڑکی کی سیکنڈ میرج کسی اور جگہ کر دی گئی. اب جب سیکنڈ دفعہ ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو سنجے دت سے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا. ساری وہ اپنے اندر علامتیں اور وہ ساری ایکٹنگ پیدا کر لی, اور پھر گھر والوں کو اور باہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ہر لڑکی پہ کہتا ہے میرے پہ عاشق ہے, یہ مجھے لے جانا چاہتی ہے, مجھے شادی کرنا چاہتی ہے. الٹیمیٹلی گھر والوں نے داخل کروا دیا اس کو. اب یہ جو شک ہے کہ میں یہ ہوں, میری آئیڈینٹی یہ ہے, یہ سب سے بڑا پرابلم پیدا کرتی ہے پیرانوائڈ کو. پھر یہ اٹیک بھی کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. مثلا جب آپ جا کر کہیں گی نہیں آپ سنجے دت نہیں ہے, آپ کا نام شاہد ہے, آپ شاہدرہ کے رہنے والے ہیں, آپ کے امی ابو کا, اب جب یہ دیکھے گا کہ اس کو تو میری اصلیت پتہ ہے, یہ آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا. پیرانوائڈ والے اٹیک کر کے مار بھی دیتے ہیں. اس کے مقابلے دوسرا obsessive compulsive شک, وہ کون سا ہے کہ مجھے یہ شک ہے میرے اوپر یہ چھت نہ گر جائے, میرے اوپر پنکھا نہ گر جائے, وہم جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں, لیکن اصل اس کی ٹرمینالوجی obsessive compulsive disorder. obsession کیا ہے, ایک خیال جو میرے ذہن میں آ گیا, آسانی سے نہیں جا رہا, یہ ہے obsession. compulsion کیا ہے, اس خیال کے زیر اثر جب میں کوئی عمل ایسا کرنا شروع کر دوں جو غیر حقیقی ہو. مثلا خیال یہ ہے چھت نہ گر جائے, عمل کیا کر رہا ہوں, اس چھت کے نیچے بیٹھ ہی نہیں رہا. خیال آیا پنکھا نہ گر جائے, عمل کیا پنکھے سے دور بیٹھا ہوں. خیال آیا گاڑی میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, عمل کیا کروں, گاڑی میں
سفر کرنا چھوڑ دیا. خیال آیا سڑک پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ریلوے میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, جہازوں میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. عمل کیا ہوا؟ میں سفر ہی نہیں کروں گا. یہ شک کی قسم obsessive compulsive کہلاتی ہے.